الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان طاہر محمود روشنی کا سفر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا پروگرام عنوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی کا تسلسل ابھی جاری ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق رکھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ حدیث یا روایت کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو فرماتے تھے کہ وہ کیسے، ان کا بیان کیا تھا، کیسے بیان کرتے تھے۔ فرماتے تھے صدیقہ بنت صدیق محبوبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور طریقے سے بھی حدیث بیان فرماتے تو روایت کرتے کہ محبوب خدا جن کی پرسائی آسمان سے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا درجہ ہے، کیا درجات ہیں۔ مزید گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عذرا ندوی صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کم عمر تھیں، تو اس کم عمری کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اور رویہ کیسا تھا ان کے ساتھ؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور حضرت عائشہ کی عمر میں کافی فرق تھا، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھیں کہ ان کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، جیسے ایک چھوٹے بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناؤں کہ غزوہ تبوک سے ہمارے نبی واپس آئے گھر، تو حضرت عائشہ گھر میں کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اچھا، حضرت عائشہ کو گڑیا بہت پسند تھی، وہ گڑیا سے کھیل رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک گھوڑا پڑا ہوا تھا جس کے تھوڑے سے پر نکلے ہوئے تھے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ یہ آپ گڑیا سے کھیل رہی ہو، اور یہ ساتھ آپ کے جو گھوڑا پڑا ہوا ہے اس کے تو پر بھی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کا جواب سنیں ذرا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں گڑیا تو مجھے پسند ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس جو تھے وہ گھوڑے وہ اڑتے تھے اور ان کے پر تھے۔ تو دیکھیں ایک چھوٹی سی کم عمر بچی، اس کا فہم و فراست کتنی ہے، اور علم و دانش اس کا دیکھیں اسی وقت سے پتہ چلتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ جواب دیا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ان کی دل جوئی کی اور کہا ہاں عائشہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار جو اپنی زوجہ کے لیے ہے، کہ انہوں نے اس کم عمر بچی کو کیسے ٹریٹ کیا۔ حبشہ سے کچھ لوگ آئے، کرتب وغیرہ دکھاتے ہیں، ان سے طائفے آتے ہیں کرتب دکھانا، ڈھول ڈھماکے وغیرہ، تو وہ ان کے گھر کے پاس سے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے یہ تماشے دیکھنا ہے یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے عائشہ آ جاؤ۔ انہوں نے دروازے کے آگے پردہ کمبل ڈال دیا اور حضرت عائشہ کو اپنے کندھے کے پیچھے سے کھڑا کر لیا اور کہا ادھر تم پیچھے سر ٹکا کے آرام سے کھیل تماشا دیکھو۔ وہ کافی دیر تک دیکھتی رہی، تھوڑی دیر ہوئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ بس دیکھ لیا آپ نے؟ نہیں رسول اللہ میں نے اور دیکھنا ہے ابھی۔ پھر کہا عائشہ دیکھ لیا آپ نے؟ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل نہیں جھڑکا کہ بھائی بس کرو کافی ہو گیا۔ ان کو کتنا خیال تھا ان کی شفقت، ان کی ہاں کہ یہ ان کے ساتھ محبت بھی، شفقت بھی، کہ انہوں نے جتنی دیر وہ کھڑی رہی اور انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں پر جو ہے وہ تماشا بھی دیکھا اور سارا پروگرام دیکھا۔ اچھا، اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے دف ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ایک گول سا ہوتا ہے اور اس پر چمڑے کا بنا ہوتا ہے، تو بچیاں ہاتھ لگا کر اس کو بجاتی ہیں۔ وہ عید کا موقع تھا
اور وہ حضرت عائشہ اور اس کی دوستیں سہیلیاں گھر میں بیٹھ کر دف بجا رہی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق ان کے والد آ گئے, انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا شیطانی کام شروع کر لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بچیاں عید کے موقع پر دف بجا رہی ہیں تو یہ خوشی کا موقع ہے. تو اس پہ اچھا, اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی امت کے لیے ایک یہ بھی مشعل رہا ہے کہ عید کا موقع ہو, اچھا شادی کے موقع پر بھی, عید کے موقع پر بھی, شادی کے موقع پر بھی, یا کسی اور خوشی کے موقع پر بھی بچیاں پردے میں رہ کر دف بجا سکتی ہیں جس کی دف کی اجازت ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں, اللہ اللہ, اس سے تو پناہ شیطان بھی پناہ مانگے کہ کیسی شادیاں ہاں, ہوتی ہیں. کیونکہ لوگ اکثر جو ہے نا اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ ابھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ دف بجانے کے لیے, لیکن دف بجانے کے لیے کہا تھا, وہ یہ کہا تھا کہ گھر کے اندر خواتین کے ساتھ بیٹھ کر آپ دف بجائیں یا خوشی کے گیت گائیں, وہ مناسب. یہ تو نہیں ہے کہ مکس گیدرنگ میں یہاں پر دف بھی بجائیں اور گانا بجانا بھی گائیں, تو یہ تو کہیں پر بھی سنت کریمہ سے ثابت نہیں ہے. لوگ اصل میں اپنی مطلب کی باتیں اس میں سے چن لیتے ہیں اور باقی جو اصل مفہوم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس بات سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. آج کل کے جو ساؤنڈ سسٹم لگا کے لوگوں کا جینا حرام ہے, رات کی نیند بھی حرام کرنی ہوتی ہے تو ساؤنڈ سسٹم راتوں کو زیادہ لگے ہوتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, دوسروں کی نیند کا, دوسروں کی پڑھائی کا, دوسروں کے آرام کا. یہی تو اصل دین ہے. اصل دین یہی ہے جو ہمارے نبی نے سکھایا کہ آپ ایک دوسرے کا خیال کریں, ہمسائے کا خیال کریں, کسی کی دل آزاری نہ کریں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. دین اس کا نام تو بالکل نہیں ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں پڑھ کر اپنے اصل کو بھول جائیں. تو انشاءاللہ العظیم ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر بھی عمل کریں. بہت شکریہ محترمہ عذرا ندوی صاحبہ, آپ کا انداز بیان تو مجھے بھی بہت پسند ہے اور امید کرتا ہوں جو خواتین جو آپ کے اس بیان کو سنتی ہیں ان کو بھی بہت پسند آئے گا. آپ بہت تفصیل سے اور مفصل اور بڑے دلائل کے ساتھ آپ روشنی ڈالتی ہیں. ناظرین, ہماری ٹیم اس کے پیچھے پورا ایک ورک کرتی ہے, تب آپ کے سامنے یہ پروگرام رکھا جاتا ہے. تو بلا شبہ اس کے پیچھے بڑی محنت اور بڑی کوششیں درکار ہوتی ہیں اور کافی وسائل استعمال ہوتے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک ایسی معلومات فراہم بہم پہنچائی جائیں جن کا آپ کو فائدہ ہو, کیونکہ جو معلومات آپ تک آج تک کسی نے پہنچائی نہیں ہے اور وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور ہمارے تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک کرنے کے لیے آپ کم از کم سبسکرائب کریں. چلے وہ نہیں کرتے تو کم از کم شیئر کر دیا کریں, تو یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ ہمارا اور آپ کا ساتھ اس میں رہے گا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جاتے جاتے آپ سے وہی جو درخواست میں نے پہلے کی ہے دوبارہ وہی کرنا چاہتا ہوں کہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.